السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایجوکیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ایک خیر عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور ایگزام کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، امپورٹنٹ ایسیز کی اس سیریز میں آپ کے لیے بہت خاص مضمونوں کو اس میں کیا کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے۔ وہ مضمون جو آپ کے امتحان میں آنے کے لائق ہیں انہی کو چن کر بہت ریسرچ کر کے ٹاپ 10 مضمون اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گے، بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوں گے۔ اگر ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے زیادہ بچے اس سے پڑھیں گے مجھے اتنا ہی زیادہ خوشی ہوگی اور میں آپ کے لیے اتنا ہی بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا پاؤں گا۔ چلیے، ابھی بچے کہیں گے کہ سر فضول کی اور زیادہ فالتو باتیں کر رہے ہیں، پڑھا تو نہیں رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آتا ہوں میں آج کے مضمون پر۔ آج کا ہمارا مضمون ہے میرا پسندیدہ شاعر اقبال یعنی علامہ اقبال۔ میرا پسندیدہ شاعر اقبال، آپ اس کی جگہ غالب بھی لے سکتے ہیں، یا وہ شاعر جو آپ کو زیادہ پسند ہو، جس کے بارے میں آپ تھوڑی بہت نالج رکھتے ہوں، جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں زیادہ، آپ ان کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن بچوں کی لحاظ سے اگر سب سے زیادہ مقبول جو شاعر ہیں وہ ہیں علامہ اقبال، ٹھیک ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور ایسے کافی ساری چیزیں ہیں جو علامہ اقبال کے ترانے آج بھی ہماری زبان پر گنگناتے رہتے ہیں۔ آئیے مضمون کی جانب چلتے ہیں۔ علامہ اقبال کا الف ٹوٹ گیا۔ علامہ اقبال کا شمار بہترین شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ ایک عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جن کو سب میاں جی کہتے تھے، اور والدہ ماجدہ کا نام امام بی بی تھا، جن کو سب سے بی جی کہا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کی 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مولوی میر حسن کے مدرسے سے ہوئی۔ اس کے بعد اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک 1893 میں امتیازی حیثیت سے پاس کیا، یعنی اچھے رینک سے۔ 1895 عیسوی میں اقبال نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور 1899 میں فلسفہ میں MA کیا۔ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں تدریس کا کام کیا، یعنی ٹیچنگ کا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت چلے گئے۔ انگلستان سے بریٹ لا اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال اردو اور فارسی کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں حب الوطنی کا قومی جذبہ پیدا کیا۔ سارے جہاں سے اچھا آج بھی ہندوستان کا پسندیدہ ترانہ ہے، جسے وہ بڑے جوش و خروش سے گاتے اور گنگناتے ہیں۔ اقبال کے تصانیف میں اسرار، رموز، پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل شامل ہیں۔ انہوں نے ملک کی سیاسی جد و جہد میں بھرپور حصہ لیا۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ علامہ اقبال ہر خاص و عام میں مقبول اور ہر دل عزیز تھے۔ ہندوستان میں آپ کی شاعری کو انتہائی قدر و احترام سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ شاہین اقبال کا پسندیدہ پرندہ ہے، اور انہوں نے اسے اپنی شاعری میں متعدد مقامات پر علامت کے طور پر اسے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جذبہ خودی کا پیغام دیا، یعنی سیلف کانفیڈنس۔ آپ نے اپنی زندگی بہت سادہ طریقے سے بسر کی۔ کھانے پینے اور دیگر اشیاء میں ان کے روادار نہ تھے۔ آپ کا کلام کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔
21 अप्रैल 1938 को आपका इंतकाल हुआ। इकबाल के इंतकाल से बरसगीर मातमी माहौल पैदा हो गया। हर शख्स अफसरदा था और इकबाल को अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश कर रहा था। हिंदुस्तान में जगन्नाथ आज़ाद का नाम माहिर इकबालियात के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अदीब हैं जिन्होंने इकबाल की शायरी पर भरपूर रोशनी डाली है। आप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मगर आपका कलाम आज भी हमारे दरमियान ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। बच्चों के लिए लिखी गई इकबाल की नज़में भी काफ़ी मशहूर हैं। एक पहाड़ और गिलहरी और एक आरज़ू इकबाल की मशहूर नज़में हैं। इसके अलावा परिंदे की फरियाद, ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है। और भी बहुत सी बातें जो अगर आपको और भी ज़्यादा इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल साहब के बारे में नॉलेज हो, जानकारी हो, तो आप और भी बातों अपने मन से ऐड कर सकते हैं। इन बातों में जितना आपको याद हो उतना आप लिख सकते हैं। कम से कम उनकी विलादत, उनकी वफ़ात, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं। एक मजमून 1-1.5 पेज में आपको लिखना है कम से कम, तभी आपको इसके पूरे में से पूरा नंबर मिल पाएंगे। आपको बस कोशिश करनी है कि बातें टॉपिक से रिलेटेड हो, उससे हटकर नहीं हो, और जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो दीगर ज़बानों का, दूसरी ज़बानों का नहीं हो, बल्कि उर्दू में ही उन बातों को आप शामिल करने की कोशिश करें। हाँ, अगर मैं ख़ुद खालिस उर्दू बोलना शुरू कर दूंगा तो आपको मेरी बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो बातें मैं आपसे बोलूं, जो बातें मैं आपको समझाऊं, उसमें हिंदी के कुछ लफ्ज़ मैं उसमें क्या कर देता हूं, ऐड कर दिया करता हूं। कभी कभी कुछ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी ऐड कर दिया करता हूं, जोड़ दिया करता हूं, ताकि आप उन बातों से रिलेट हो सके, आप उन्हें आसानी से समझ सकें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, एक ख़ास मैसेज, जो बच्चे अभी तक कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं कि सब्सक्राइब भी करना होता है, तो प्लीज़ बेटा उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, पर वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।